अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मिनिस्टर साहब शहरियार आफरीदी साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपके साथ मुजाहिद गिलानी साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं कश्मीर यूथ अलायंस के, और सैयद जो डॉक्टर मिलत की सरबराह है, उनके भांजे हैं, और सैयद अली गिलानी साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबशर लुकमान साहब मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। उसके बाद डायरेक्टर साहब और यूएमटीवी जो डिपार्टमेंट है और इंतजामिया, सब पर मैं बहुत मशहूर हूँ, जिन ये सब की वजह से जो है ये इवेंट करने में कामयाब हुआ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ये मामूली काविशें जो है ये कबूल करे। और आखिर में मेरे स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो तशरीफ लाए, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर हमारा बेसिक और बुनियादी मसला, बस मैं एक बात करके अपनी बात कंक्लूड करूँगा। बस मैं शुक्रिया अदा करने आया था सबका। वो ये है कि हमें कश्मीरी भाइयों से, कश्मीरी नौजवानों से, कश्मीरी लोगों से हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। हमारे आइडियल, हमारे मॉडल, हमारे वो नौजवान हैं जो पीएचडी तक गए, जिन्होंने एमफिल किए, जिन्होंने मास्टर्स किए, जो पढ़े, उसके बावजूद उनको आज़ादी जो है, आज़ादी की मंजिलें तय करने के लिए उनको जो है आर्म स्ट्रगल की तरफ जाना पड़ा। और अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी वहाँ पे मुसलसल नौजवान अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं पाकिस्तान से इल्हाक के लिए। बस एक सवाल है और एक गुजारिश है, वो ये है हमारी रियासत के बड़े स्टेक होल्डर से कि जो संजीदगी, जिस लॉयल्टी के साथ कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कम से कम हमें वो यहाँ पे शो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आज यहाँ लाहौर में यूएटी में मौजूद होते हुए आपके डायरेक्टर साहब, आपके दीगर असातिज़ा और यूँ तलबा का बैठ जाना, कश्मीर पे बात करना, और 5 फरवरी यौम-ए कश्मीर की मुनासिबत से, जबकि हम कश्मीर पाकिस्तान का रिश्ता एक दफ़ा फिर खोजने लगे हैं, देखने लगे हैं कि आखिर वो ताल्लुक़ क्या है जो हम हर साल यौम-ए कश्मीर मनाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर कहानियों से लबरेज है। वहाँ पर हर दिन आए रोज ऐसी बातें होती हैं, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको सुन के कई लोगों की आंखों से आंसू और शायद कई के रोने निकल। कुछ वाक़यात हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन एक वाक़या आता है। एक डॉक्टर है जो वहाँ मकबूजा कश्मीर की श्रीनगर की वादी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बाहर कर्फ्यू नाफिज है, भारतीय फौज वहाँ पर मौजूद है, जो बाहर निकलता है घर से उसको गोली मार देते हैं, पैलेट गन का निशाना बना देते हैं। वो डॉक्टर वहाँ पे कई जख्मियों का इलाज करता है। उसके सामने जख्मी कई स्ट्रेचर के ऊपर लेटे हुए हैं। तो कई जख्मियों को देखते देखते आखिर एक स्ट्रेचर की तरफ आता है और उसको बताया जाता है कि सर ये नौजवान लड़का है, इसको तो भारतीय फौज ने गोली मार दी थी, वो शहीद हो गया। वो जब उस स्ट्रेचर के ऊपर से कपड़ा उठाता है तो फैजान पोसवाल, उसका अपना बेटा, वो शहीद हो चुका है। ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कहानियाँ कि वहाँ पर रहने वाले लोग अपने लोगों के लिए जाने तक दे जाते हैं, और वो डॉक्टर अपने ही बेटे की लाश को देखते हुए एहसास कीजिए कि उसकी क्या कैफियत होती है। ये कहानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और भी है। माँ की जो गोद होती है ना, वो शायद सबसे हसीन और सबसे सेफ एंड सिक्योर जगह होती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में माँ की गोद, माँ की कोख ऐसी नहीं होती। हलीमा जान, she was a lady 4 months pregnant, वो कहीं बाहर नहीं निकली। ये नहीं कि सड़कों में वो किसी जल्द से जुलूस में शामिल हुई हो, वो अपने घर के अंदर ही थी। फ़कत इतना हुआ कि उसने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया, और जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो भारतीय फौजियों की गोलियाँ उसको छलनी कर दी चली। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके 4 महीने के बच्चे को, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। जुल्म और सितम, ये जबर, ये गैर इंसानी सलूक सिर्फ मुसलमान होने की, इस्लाम होने की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो अक़वाम आलम के लिए यहीं पे इंसानियत का एक बहुत बड़ा दबदबा है।
پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر 5 فروری کو ہم لوگ بات کرتے ہیں، یوں بیٹھتے ہیں، ہر سال کشمیر کشمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کس لیے ضرورت ہے آخر اس کی؟ کیا صرف اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا جغرافیہ کشمیر کے ساتھ ملتا ہے؟ صرف اس لیے ضرورت ہے کہ کشمیر کے دریا پاکستان میں بہتے ہیں؟ صرف اس لیے ضرورت ہے کہ کشمیر کی اکانومی کے ساتھ پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ یا صرف اس لیے ضرورت ہے کہ کشمیر ایک فرنٹ لائن بارڈر کے طور پہ پاکستان کا دفاع کرتا چلا آیا؟ نہیں، ان تمام وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں. اگر وجہ ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، آپ نوجوانوں کا ہے. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگ، طلبہ، ایک ہاتھ میں پتھر اور ایک ہاتھ میں بستہ تھامے ہوئے آپ جیسے طلبہ ہیں. انہی طلبہ میں سے جس طرح طه منیب نے ذکر کیا، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی وہاں پہ شہید ہوتے ہیں. وہ رفیع بٹ ہوں، سبزار ہوں، منان وانی ہوں، برہان مظفر وانی ہو، نوید جٹ ہو، ابو قاسم ہو، کوئی بھی وہاں پہ جانے کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بھارتی فوج یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ 250 کے قریب اس وقت عسکریت پسند یا ہمارے لیے مجاہدین موجود ہیں. میں مجاہد کہتا ہوں، دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہے. اگر دنیا انہیں دہشت گرد کہتی ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کی بولی ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں، دنیا کو سمجھائیں کہ وہ 250 اگر وہاں پہ اپنا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کے لیے ان کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. دنیا کو بتائیں کہ برہان مظفر وانی دہشت گرد نہیں تھا. دنیا کو بتائیں کہ منان وانی دہشت گرد نہیں تھا. دنیا کو بتائیں کہ نوید جٹ اگر آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کی طرف جاتا ہے تو اپنی مادر علمی کو، اپنے مادر وطن کو آزاد کرانا اس کا بنیادی حق ہے. آخر ہم کشمیری اگر کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف الفاظ سے، تقاریر سے کریں گے؟ ہم نے وہاں پر اگر بندوق اٹھائی ہے تو اقوام متحدہ نے ہمیں اس کا حق دیا ہے، اس دنیا نے ہمیں اس کا حق دیا ہے. یہ حق دیا ہے کہ میں اپنی خالہ سیدہ آسیہ اندرابی کے لیے، اگر وہ نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہے، اس کے لیے یہاں پر بات کر سکوں تو ببانگ دہل بات کر سکوں. مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے یا اس خالہ آسیہ اندرابی کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا، ڈاکٹر قاسم فختو کو، یاسین ملک، شبیر شاہ یا مسرت عالم کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. اب یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. اس 5 فروری کو اس چیز کا عزم صمیم بنا لیجئے کہ وہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو انہیں کوئی دہشت گرد دوبارہ کہہ نہ سکے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، انہیں دوبارہ کوئی دہشت گرد کہہ نہ سکے. یہ ان کا نہیں، آپ کا فرض ہے. خاموش رہنا، تقاریر کرنا یا فقط صرف کچھ الفاظ کچھ دن پہ مختص کر دینا، یہ کشمیریوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ سے ہمیں آپ کی جانیں، آپ سے ہمیں آپ کا خون نہیں چاہیے، لیکن اگر چاہیے تو آپ کے مخلص اور پرخلوص الفاظ چاہیے. صرف 5 فروری کے لیے نہیں، سال کے ہر دن کے لیے. اس لیے کیونکہ سیدہ آسیہ اندرابی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تو کشمیر سال کے 365 دن کا معاملہ ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ فقط کچھ دن پہ کیوں مختص رہ جاتا ہے. بہت شکریہ. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for a resounding introduction. Honorable Minister Sheriyar Afridi, Director UMT, Galani Sahab, Moses Kwatin Hazrat Aslam. میں پہلے تو ایک کنفیشن کر دوں کہ میری عمر ہے 59 ایئرس، اور ان 59 ایئرس میں آج پہلی بار میں نے کوئی وفاقی وزیر کسی کشمیر سیمینار پہ دیکھا ہے. زندگی میں پہلی بار. یہ بگ ہینڈ فار شریار. نہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا ہے یہاں پہ، نہ میں نے فخر امام صاحب کو دیکھا ہے، نہ میں نے شیر رشید صاحب کو دیکھا ہے تو آج شریار افریدی کو، جو کشمیری بھی نہیں، افریدی ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. اور یہ مجھے دیکھ کر آج یہ تسلی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو باتیں ہوں گی وہ کافی کچھ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ تک جائیں گی اور اس کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اثر نکلے گا. میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں سیاسی باتیں نہیں کروں گا. میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے جو کشمیر ایشو ہے میں اس کے متعلق بتاؤں گا.
اور پہلے میں آپ کو ایک برملا، کیمراز آن ہیں، لوگ موبائل پر ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں سب کے سامنے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر کشمیر ایشو فیل ہوئے، جو کہ ہوا، تو اس میں صرف اور صرف قصور میڈیا کا، پاکستان کے میڈیا کا، جس میں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے یہ بات کہنے میں. اور جس کا تعلق میڈیا سے ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس بات کی، اور اس کو اقرار کرنا پڑے گا اس بات کا. ہم نے 5 فروری کو تو ضرور کیے ہیں، پروگرام بھی کیے ہیں، خبر نامے پہ بھی ہم نے خبریں چلائی ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایسے نہیں چلایا جیسے ہم کوئی اور ٹاک شو چلاتے ہیں یا اپنا ڈرامہ چلاتے ہیں یا اپنی فلم چلاتے ہیں، بیکاز اس کا ایک ریزن ہے. اینڈ ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو آؤٹ لائن دیٹ ریزن. اور یہ فیڈرل منسٹر صاحب کے لیے بھی بڑی آئی اوپنر بات ہوگی جو میں کرنے لگا ہوں. 72 چینل ہیں پاکستان میں سر، جو پاکستانی چینل ہیں، اور ایک پیمرا جو ان کی ریگولیٹنگ باڈی ہے. لیکن پورے پاکستان کی ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، اور وہ کسی حکومتی ادارے کے نیچے نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں. انہوں نے جو میٹرز لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ کینٹار کے میٹرز لگائے ہوئے ہیں. میں اسپیل کر دیتا ہوں تاکہ آپ گوگل کر لیں، KANTAR، کینٹار. اور اگر آپ اس کو گوگل کریں گے مزید تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں 3 سال پہلے ان میٹرز کے خلاف کتنی موومنٹ ہوئی تھی، اور انڈین چینلز نے اس کے اوپر کتنا پروٹیسٹ کیا تھا. ان میٹرز کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتا. ان میٹرز کو پاکستان میں حکومت پاکستان ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ جاتا ہے سنگاپور. وہ سنگاپور جاتا ہے، وہاں سے 2 دن کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے پروگرام کی ریٹنگ کیا ہے. آج مبشر لقمان نے عمران خان کی برائی کی، اس کی ریٹنگ وہاں پہ آ گئی. آج مبشر لقمان نے کشمیر کاز کے اوپر بات کی، وہ وہاں پہ زمین کے اندر تک گیا. ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے 15 سال میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے پاکستان کی جو اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان اسٹیل مل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان پوسٹ آفس، پاکستان ٹیلی کام. جس آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کا نام آتا ہے، پاکستان ریلوے، وہ فیل ہے، وہ فلاپ ہے. یعنی اس ملک میں ہر اس چیز کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس کے نام کے ساتھ پاکستان آتا ہے، اور جو فیڈریشن کی علامت ہے، جو اسدار میں بھی جو بلوچستان کے کونے کونے میں، فرنٹیئر، فاٹا، ہر جگہ، کشمیر کونے کونے میں جس کا نام ہے، جو پاکستان سے جوڑتا ہے، اس کو ہم بینکرپٹ کر رہے ہیں تاکہ پرائیویٹ نام ہو، مبشر لقمان کا نام ہو، گیلانی صاحب کا نام ہو، کسی کمپنی کا نام ہو، پاکستان کا نام نہیں آ رہا. جب یہ اسٹیٹ آرگنائزیشن صحیح کام کرتی تھی تو ان کا ایک ایڈورٹائزنگ بجٹ ہوتا تھا، اور ٹی وی جو ہوتا ہے وہ چلتا ہی ایڈورٹائزنگ پہ. میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں اٹھا کر دیکھ لیں، میرا آپ کو چیلنج ہے کہ کتنے آپ نے پروگرامز 14 اگست سے ریلیٹڈ دیکھے ہوں گے، 23 مارچ سے ریلیٹڈ دیکھے ہوں گے، 5 فروری سے ریلیٹڈ دیکھے ہوں گے. جتنے ہمارے نیشنل ڈیز ہیں ان سے ریلیٹڈ کتنے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے. کیوں؟ ان کا کوئی اسپانسر ہی نہیں. یہ سارا ڈیٹا جب جاتا ہے اور وہ ڈیٹا آتا ہے اور وہ ہمارے چینلز کو آتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں یار ڈالڈا والوں نے اسپانسر کرنا ہے مدرس ڈے کو، ہرشیز والوں نے کرنا ہے مدرس ڈے کو اسپانسر، تو ذرا اس وقت مدرس ڈے کرو. آج پورا دن برانڈنگ اسی کی ہوگی، آج پورا دن ویلنٹائن ڈے ہوگا، آج پورا دن یہ ڈے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایڈورٹائزنگ کی پاور ہے، اس کے ساتھ برانڈنگ ہے، مرچنڈائزنگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کی سیل کا تعلق ہے. پاکستان تو ہے ہی نہیں پروڈکٹ، تو پاکستان کی کوئی اشتہار ہی نہیں آ رہا. اور جو اشتہار آتا ہے حکومت کا، وہ ہر چینل اور ہر اخبار اپنا ذاتی حق سمجھ کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. حالانکہ گورنمنٹ کے اشتہاروں کا مطلب ہے کہ پھر وہ ویج بورڈ بھی امپلیمنٹ کریں. اگر وہ اشتہار لے رہے ہیں تو اپنے امپلائیز کی تنخواہیں بھی اس طرح کریں، چاہے وہ کوئی اخبار کا ہے، چاہے ڈائجسٹ کا ہے، چاہے. اگر یہ نہیں کر رہے تو میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو وہاں پہ ایڈورٹائزنگ روک دینی چاہیے.
اور اگر دے تو پھر امپلیمنٹ کرے، یہ آگے اس کا اسپل اوور بینیفٹ کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ کشمیر کے اوپر شوز کیے ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ میں بھی گن رہا تھا تو مجھے چھٹا یاد نہیں ہے، تو اگر میں نے سب سے زیادہ کیے اور وہ 5 ہیں تو 72 چینل ہیں، 172 اینکرز ہیں یہاں پہ۔ کتنے شو ہو گئے کشمیر؟ 172 اینکر اگر سال میں 2 شو بھی کریں تو 365 تو بڑے آرام سے آپ کسی دن کشمیر بھولیں گے نہیں۔ اچھا، پھر ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خانہ پوری کرتے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ پی ٹی وی کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کو بڑی افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میری اور آپ کی آواز کسی تک پہنچ نہیں رہی ہے، ہماری زبان نہیں سمجھتے وہ لوگ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمیں کور کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ چلے کہ کشمیر میں کتنی بربریت ہو رہی ہے، تو ہمیں ان کی زبان میں بات کرنی ہے، ہم کو انگریزی میں بات کرنی ہے۔ یہاں تو میں حالت ہم نے پولرائزیشن کی اتنی کر دی ہے کہ میں ٹویٹر پہ کہتا ہوں السلام علیکم، اگر انگریزی میں لکھا ہو تو آگے 10 لوگ تانے دے دیتے ہیں، اردو میں نہیں لکھ سکتے، غلام ہو۔ میں ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے پوچھا، یار جمعہ تو شلوار قمیض سے پڑھ لیا کرو۔ یہ پولرائزیشن کا حال ہے ہمارا، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم نے اتنی ڈویژنز اپنے اندر کر لی ہیں کہ ہم اپنی کازز سے ہٹ گئے ہیں اور ہم طریقت میں پڑ گئے بہت زیادہ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پی ٹی وی جب کرتا ہے کشمیر کے اوپر، وہ لمبا چوڑا پروگرام کرے گا، ایک اتنا میک اپ کر کے آئے گا وہ اینکر یا آئے گی، وہ گگڑ گلی بن جاتے ہیں پورے کے پورے، اور اس کے بعد اپنا وہ آ کے اتنی ہیوی قسم کی وہ سائنس ماریں گے کہ پرائم منسٹر سیٹ دس اینڈ منسٹر آف کشمیر افیئرز سیٹ دس اینڈ پاکستان ریٹیریٹس اٹس اسٹینڈ اینڈ اسٹانس ود the Kashmiri people and the valley, occupied valley over there, blah 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 blah. Nobody gives a damn. But یہ جو گیلانی صاحب نے اسٹوری کی بات کی، کہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس نے جب لاش کے اوپر سے چادر ہٹائی تو اس کا اپنا بیٹا تھا، یہ بتانے کی وہ اسٹوری، کیونکہ ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز جو ہوتی ہیں صرف وہ چلتی ہیں، جو جنرل انٹرسٹ اسٹوریز ہوتی ہیں وہ نہیں چلتی۔ ہمیں اپنے اینکرز کو ٹرین کرنا ہے، ہمیں اپنے کالمسٹ کو ٹرین کرنا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم سارے دانشور بن گئے۔ ابھی میرا انٹروڈکشن کرایا وہ محبت میں کرایا، اور ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، جب میں کسی چینل پہ جاتا ہوں لکھا ہوتا ہے سینئر اینکر، سینئر تجزیہ کار۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جونیئر اینکر کون ہے، جونیئر تجزیہ کار کون ہے، یا اینکر ہے یا تجزیہ کار ہے، یہ سینئر اور جونیئر، یہ اپنے آپ کو کس طرح کے ہم ٹائٹلز دینا شروع ہو گئے، ہم خود حقیقت سے دور ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج پولیٹیکلی بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اپوزٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا سودا ہو گیا، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بڑا آواز اٹھائی۔ لیکن میں اس دن مانوں گا کہ آواز اٹھی ہے جس دن آپ لوگ کھڑے ہو کے اپنی حکومت کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ ان کی کوئی تقریر، کوئی پریس کانفرنس بغیر کشمیر کے نام، پھر تو میں مانوں گا۔ لیکن جب آپ نے ہی نہیں انٹرسٹ لینا، آپ یہ دیکھیں نا، میں آج دوسری باری یو ایم ٹی میں آیا ہوں، اور ایکٹر صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب میں آیا تھا تو گریف کا سیمینار ہو رہا تھا، آج کشمیر پالیسی پہ ہو رہا ہے۔ تو جو کام امریکہ میں ہارورڈ، پرنسٹن، ایم آئی ٹی یہ کر رہے ہیں، جو انگلینڈ میں آکسفورڈ اور کیمبرج کر رہے ہیں، پاکستان میں صرف یو این ٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیسیز کے اوپر وہ کام ہے۔ اور یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ تھنک ٹینکس کو کریٹ کریں اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریلیٹڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں، وہ دیکھیں نہ دیکھیں یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے۔ لیکن آپ کو آج میں بتا رہا ہوں، اگر ہم نے پاکستان میں کشمیر کی آواز کو بلند کرنا تو ہم کو اپنی زبان بدلنی پڑے گی، ہم کو انگریزی زبان میں کرنا ہے سب کچھ۔ یہ جو گیلانی صاحب کی تقریر ہے یہ بھی انگریزی میں ہونی ہے،
आपस में तो हम ठीक है, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हम जिस मर्जी जुबान में बात करें, लेकिन दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त आपको बताऊं कि इस महीने हो सकता है एक वॉर शुरू हो जाए, वो यूक्रेन के ऊपर रशिया और अमेरिका और इन सारों की वॉर अगर शुरू हो जाती है वहां पे, हमें उसके मतलब क्या पता है? हमें वही पता है जो हमें रॉयटर बता रहा है या हमें एएफपी बता रहा है। क्यों? क्योंकि हम यूक्रेनियन लैंग्वेज नहीं समझते, हम रशियन टीवी नहीं देख रहे, हम उनकी जुबान नहीं समझते, तो हमारा फर्स्ट हैंड ओपिनियन हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल इसी तरह जब हर चीज उर्दू में हो रही है, लेकिन इंडिया का हर प्रोग्राम अंग्रेजी में हो रहा है, हर प्रोग्राम अंग्रेजी में हो रहा है। आप कमाल की बात देखें कि फिल्म हिंदी में बनती है, हिंदी जुबान की फिल्म है, लेकिन उसके जितने इंटरव्यूज हैं, जितने शोज हैं, वो अंग्रेजी में होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी मार्केट बनाया है। और ये हमें सीखना है उनसे कि हमें दूसरों की जुबान पे अबूर कैसे हासिल करना है और कैसे अपने मैसेज को एक इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना है। लेकिन अगर आज के दिन मेरे से कोई पूछे कि मीडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो माजरत के साथ कश्मीर इशू पे मीडिया को फेल है। किसी को कोई शक है तो वो मेरे से इसके ऊपर डिबेट करते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने पहली बार एक फेडरल मिनिस्टर को ऐसी जगह पे देखा है। तो ये जो मैंने बातें की हैं और जो गिलानी साहब ने की हैं, जो और भी अभी साथी करेंगे, ये जरूर फेडरल कैबिनेट तक इनकी बात जाएगी। थोड़ा बहुत मैं भी इमरान खान को जानता हूं, तो उसको पहुंच गई अगर ये बात, तो उस पर कोई अमल भी हो जाएगा। बट कहा मुनीफ साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया, कश्मीर के लिए आपने आवाज उठाई। और आपको मैं सिर्फ एक फिगर बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। 1,18,000 लोग शहीद हुए, 18,000 लड़कियों का रेप हुआ, 9,000 बच्चों की आंखों में पैलेट है, 1.25 साल से कर्फ्यू है। अब तदफीन की इजाजत नहीं है, अपने घर के सहन में तदफीन करनी पड़ती है। कितना को आपने और हमने शोर बचा दिया इस पर। यू कैन आंसर दैट। थैंक यू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। Director Saab, I am delighted. This is my first ever interaction and I found you a thorough gentleman, and every word you just spoke here is a loud and clear message to all the stakeholders. Another gentleman sitting on your left, Mubasher Lucman Saab. There was a time when I was very close to him. I don't know whether he remembers that or not, but Ashik Qureshi, late Ashik Qureshi Bhai, he used to play a pivotal role, and I used to visit him quite regularly, and he used to have his office in on MM Alam Road. इतना काफ़ी है, जहाँ बैठते थे वो मैं अब नहीं बताऊँगा, वो बाद में बता दूँगा. Then I met Taha. He came to my place. We had a very fruitful discussion, and then obviously Gilani is one of my team player, rather a main team player, who is doing a phenomenal job for Kashmir Committee. And then obviously this institution, this is my second visit. This is my second opportunity where I am interacting with you, especially the youth, which is my hope, future, pride. तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Let me start it with a quotation of an Indian lady who is the niece of late Nehru. She wrote, and I say that had there been one Jinnah in Congress, India would have never ever been divided. And had there been hundreds and Nehrus, Gandhis and Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. Imagine the words and the credentials of that inspirational leader who
is idolized by whom? By those who are your worst arch rivals and enemies. Why I started it with this quotation? That this country was supposed to become an example for others. This country was supposed to become a country where only and only human development and global responsible humans were supposed to, one way or the other, manufactured, and then through them, the true meaning of our religion and our norms and values were supposed to be depicted. Unfortunately, where we stand today, still, we need to be giving more importance to one particular area, and that is that all those nations who lose their belief system, they lose everything. We are a sovereign independent state, alhamdulillah. In the recent 76 UNGA session, I became the first parliamentarian who represented the Parliament of Pakistan. And don't forget, the Parliament of Pakistan means the voice of the nation. I represented Pakistan in UNGA, and where we interacted for the very first time, Mubasher bhai. With whom? With all the key stakeholders, the global movers and shakers, the think tanks, those who were never ever tapped earlier, academia, civil society, human rights organizations, senators, all, both Democrats and liberals, and then whosoever in any capacity had any role representing Kashmiri or Pakistani diaspora, they played a bridging role for that. So what I'm emphasizing on today is now that one thing which is constantly, one way or the other, is reminded to us as if we have lost everything. No. You need to inject one thing in your personalities. That Pakistan is, alhamdulillah, a country which has the ability to do the needful at all levels, and I'm going to prove it to you. Imagine this country which became an example for all the developing countries, and it was heading in the right direction, and then it got distracted. But in spite of all, we have 6 major achievements and unprecedented in human history. Then I'll come to Kashmir. Because first of all, you need to know who you are, what have you achieved in life. Whenever you initiate anything in your life, and when your loved ones are not aware of that, you are not engaged accordingly. For example, why when I was clueless about Rector Saab's credentials, when his credentials were shared from here, instantly our perception, approach changed, and we started visualizing him accordingly. Similarly, when I met Taha, I never knew that he is someone who has the ability to do something of that sort, which is incredible to the core. So now you need to understand what I'm trying to emphasize on. Pakistan, matchless, unprecedented commitment. To whom? To humanity. To the so-called United Nations, which has failed miserably at all levels, rather which has become a scar on the face of humanity. Number 1, unprecedented hosting of refugees. Since 41 years, you are taking care of them. And imagine that country, your next door neighbor Afghanistan, 67 to 68% refugees are living outside camps. You have given them 1.4 million registered refugees are given bank accounts. All services, health and care are being properly utilized as an ordinary Pakistani by them. Take an example of their cricket team, the way they performed in under-19 World Cup and the way they performed in last T20 and in World Cup. They gave tough time
All those players were groomed by whom? By this motherland. 1,000. Those who are doing phenomenal job for Afghanistan were born and bred in Pakistan, and the last government of Ashraf Ghani, 22 members of the cabinet, all of them were born and bred in Pakistan. Number one. Number two, Pakistan achievement for global peacekeeping during conflicts. Your motherland played a pivotal role, sent their sons and daughters to protect those countries which were at a draggers down at all level in the name of different things. Number three, first line of defense against illicit drugs. Since 1979, our socio-economic system has gone from bad to worse. Every household is one way or the other affected by illicit drugs. And 85% of those drugs are being manufactured in Afghanistan. Your law enforcing agencies, former FATA, present merged districts of FATA, and then that entire belt of Durand Line played a pivotal role. And what happened? Your perception, your image as a nation gone to the lowest step, but the world never acknowledge your contribution. So this is point 3, which I'm sharing it with you. Point 4, please try to understand that against all odds, your dynamic Pakistani Kashmiri diaspora are doing wonders across the globe. They become members of the parliament. You name any parliament and you will see a Kashmiri and Pakistani key player over there. And that dynamic Pakistani Kashmiri diaspora are doing a phenomenal job, in a sense that Joe Biden and every head of the state of every prosperous world is valuing them to the core because of their commitment and achievements. 5th, you are a country which is the ability of deterrence. You have the ability of mutual assured destruction. You have got missile-related technology. You are well equipped, alhamdulillah. Nobody can challenge your sovereignty, your integrity against those who are financially and otherwise 10 times richer and bigger than you. And then this deterrence you have achieved with your sheer commitment and passion. 6th, every single household was affected during war on terror. You introduced new phenomena, and this new phenomena in a shape of internally displaced persons. Can you imagine asking someone, God forbid, in any city of Pakistan, telling the local community to leave your houses along with your loved ones, and you have got only 2 hours, and they leave their loved ones, and then once they come back after a year or two, and for the next year or two they spend their life along with their loved ones, along with their daughters, wives, and all those who means a lot to them in those camps. And once they go back, everything is demolished to the core. Have you ever seen this sort of commitment? This commitment was shown by the people of this country. So what I'm emphasizing on is, as a resilient nation, as a nation which has the ability, for example, in this COVID, prior to that, during earthquake, whenever catastrophe and calamity, one way or the other, or whenever your pride was challenged, this nation emerged as one. And we prove it to the entire globe that we have the ability to compete with the best of the best. So now what I'm emphasizing on is, जो मायूसी फैलाते हैं, किसी कौम को मायूसी में डालना, उस कौम का मायूसी में गिरना, उस कौम की बुनियाद का खत्म हो जाना है. So number 1, nobody talks about your credentials, your achievements as a nation. First of all, you need to know, when I was CEO of a multinational in Germany, I used to introduce myself with pride that I am from Pakistan. Why the rest of the Pakistanis would write on their restaurants, Indian Pakistani restaurant, they would at times feel confused whether to introduce themselves as Pakistani or not.
So now, as a united nation, all the federating units of Pakistan need to know one thing, that today are you aware? A war has been declared upon you since not an year. It's been more or less 2 decades. And this hybrid war and 5th generation war, the sole purpose of our enemies, those who are against our ideology, against our faith, against our existence, they want to control your brains. That's why in the name of intelligence agency, ISI, in the name of army, in the name of Punjabi, in the name of Pashtun, in the name of Devbandi, Barelvi, Ahli in the name of federating units, they never want you to become one. They will keep on targeting you. For example, let me give you one classic example. When Supreme Court gave verdict on Asia, when she was acquitted, would you believe 80 tweets per minute were coming from Bangalore and New Delhi? Why would they be doing that? In recent TLP March, would you believe how many fake IDs, through how many fake IDs they tried to create misunderstanding among our people at all levels? So now, first and foremost thing is you need to put your house in order. As a human, if somebody want me to deliver, if this entire body of mine act normal, I will then be able to deliver. If something is wrong somewhere, if any body organ is not delivering, I will not be able to deliver. So imagine you are competing against those who are against the basic essence of your ideology. And you have to prove yourself in such a manner where the world start valuing you. For example, in one of the international events, Mubasher Lucman sahab, I mentioned that third world and developing world has no right to live in today's contemporary arena. So I could see the body language instantly changed. And I was asked, why would you be saying that? I said, and I am sharing it with you, I said that how on earth you are allowing a country which is calling themselves rising and shining India, where humanity is bleeding at all levels, where in the name of interfaith harmony, their Prime Minister, who is considering himself as an autar means he is becoming a political god of that nation according to their religion, he will be given that value where he will decide the fate of his country whose population is 1.3 billion, and then in the name of religion he is telling and challenging UN and all the global key stakeholders, and he is introducing a new phenomena by the name of Ghar Wapsi program, come back home, where he is telling to the minority, which are in millions, that you were forcefully converted, you were Hindu, you were forcefully converted, now become Hindu or leave India. So why you are not challenging them? Number one. Number two, I said, how on the face of the earth any religion, any believer of any faith can be undermined? They are doing that in India. Why you are not imposing sanction and embargoes on them? One single incident in our country is promoted or propagated in such a manner whereas the entire humanity is at stake. So ladies and gentlemen, if someone challenges you, your loved one, you are bound to respond. If you are unable to respond, it means your existence is meaningless. So now as a nation, if you are not united, if you are polarized, your enemy will keep on benefiting from you. My youth, what I see today on social media, whenever, let me give you another example. It is the dilemma of the Muslim Ummah. The moment you mention Ahl Bayt, instantly they will start considering you or perceiving you as a Shia. The moment you start giving more emphasis to Wahdaniyat, he'll say he's a Wahhabi.
The moment you start giving due importance to Khatamun Nabeen, Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, he'll say he's a Barelvi, Naqshbandi, Qadri. The moment you start giving respect to 4 caliphs and Ashab-e Karam, he'll say he's a Deobandi. We were supposed to become Muslim. We were supposed to become responsible humans. Who has introduced these mantras? We ourselves. And now, your worst enemy, and let me give an example, and it is something which is not less than a breaking news for my brother. When I was given this responsibility, since 8 years and 5 months, counter narrative of extremism through art and culture, I am knocking at the door of every single university in Pakistan. I have been to Oxford, I have been to Harvard. I am knocking at the door of all the academia, reaching out to the youth and making them realize that we are as human as you are. And why we are able to make a difference? Because I didn't have a portfolio. Now, after having this Kashmir committee, university, genuine stakeholder, Dr. Mir, Dr. Fay, from Stanford, from Harvard, from Eton, from Oxford, all the top-notch universities are a part of Kashmir Committee academia team, and we are knocking at the door of those who matter the most. We are engaging the youth, the global youth, and making them realize that what half widow means, what half orphan means, the use of pellet guns from prosperous world point of view cannot use it against animals. Over there, India is using it against humans. And then UAPA law. If you become a voice for the unheard, they will throw you behind the bars. And similarly, it doesn't stop here. If you, in any capacity, become a voice for those who are already at the receiving end, you will become one of them. And in the name of humanity, they can throw you in concentration camps, just the way Nazis did to the Jews. So, ladies and gentlemen, most important thing for all of us is that what we observe, what we assess, it needs to be observed on the basis of your homework. Let's not, without doing your homework, without doing the needful, you will never be able to excel as an individual. And if you want to excel as a nation, then you need to know that every organ, just like a human body, plays a pivotal role to perform. Similarly, this motherland of ours can only make an impact once we become one. And now, what is Kashmir and Kashmir policy? Why, in the name of politics, opposition leaders or whosoever is at the helm of the affairs use Kashmir for their own interest or to undermine the government? Ladies and gentlemen, this is something which needs to be addressed. Now, in my 28 members parliamentary committee of both the houses, former Prime Minister Raja Pervez Ashraf, Shiri Rahman Sahiba, Khurram Dastagir Sahab, Mushahid Hussain Sayyed, the list is endless. We all political key stakeholders are a part of my committee. And we have made a commitment that when it comes to Pakistan, when it comes to our nuclear policy, and when it comes to our Kashmir policy, we all are one, and we have proved that. How? Number one, Mubasher Lucman Sahab, when I went to US, India media मेरे पीछे पड़ गया. उन्होंने इंतहाई इंसानियत की लोएस्ट एप पे जाने वाली हरकतें भी क्रॉस कर दी. उसका रिजल्ट क्या था? हमारे लोगों ने बगैर सोचे समझे उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाई, और साजिद तारड़ साहब, जो कि आप जानते हैं, वो बहुत क्लोज थे डोनाल्ड ट्रंप के और आज भी शायद हैं, उन्होंने मेरे बारे में एक इंडिया चैनल में कुछ कहा. मुझे प्राइम मिनिस्टर ने वो शेयर किया. लोकल कम्युनिटी ने साजिद तारड़ को रीच आउट किया, मुझसे बात की. ही अपोलोजाइज एंड ही सेड, शहरयार भाई, आई एम सॉरी, वो अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस में आ गया था, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. मैं सुबह 5:15 पहुंचा हूँ.
ابھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے چائے دیں, 2 کوکیز دیں, کانسٹنٹلی یونیورسٹی آفٹر یونیورسٹی. کیا ضرورت تھی اپنا پراسپرس فیوچر چھوڑ کے؟ کیا ضرورت ہے؟ میں کچھ کلمات پڑھ کے یہاں سے بیٹھ جاتا اور چلا جاتا. مجھ سے رب پوچھے گا. میں نے ایوی جرمنی نہیں چھوڑا. ایک کال آئی کہ آپ کے گھر سے 3 جنازے نکلے. ہمارے مردوں کو نکال کے لٹکایا گیا. ہماری ماں بہنوں کی بھی صدری کی گئی. ہمارے لوگوں کے گلے کاٹ کے ان کے چھاتی پہ رکھ کے کتے چوہے بلیاں ان کا گوشت کھاتی تھی. یہ ریاست جو مقروض ہے, جس کی گاڑی میں یہاں چل کے آیا ہوں, یہ کدھر سے ایکسپنسز ہوتے ہیں؟ 1 روپے کا کاروبار ہم نہیں کر سکتے. If we are here just for fun, imagine what will be the outcome. You will never be taken seriously. آپ میرا مستقبل ہیں, میرا فخر ہے, میرا غرور ہے. آپ کو بتانا جو میں فیل کر رہا ہوں. کیوں لوگ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک سے؟ ابھی امریکہ نے نئی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے وداؤٹ انٹرویو کہ امریکہ آئیں, برین ڈرین. باہر جاؤ, دنیا کو دیکھو اور آپ کو اپنی بنیاد کی اہمیت کا احساس پتہ چلے گا. سو مائی ہمبل سبمیشن از, ایک کمٹمنٹ نہیں ہے ہماری, کمٹمنٹ 24/7 ہے. میں آج آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, رب کا واسطہ ہے, اسٹارٹ ٹیکنگ یور سیلف سیریسلی. یو ڈونٹ نو وٹ یو آر فیسنگ. آپ کو دشمن نظر نہیں آ رہا. یور کلچر, یور نارمز, یور ویلیوز, یور ٹریڈیشنز, اینڈ ابو آل یور فیتھ از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. جاؤ یورپ کی درسگاہوں میں, ایک ایک آیت پر وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. دیوبند اسکول آف تھاٹ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, بریلوی اسکول آف تھاٹ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, خانقاہوں پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یو آر گوئنگ ٹو کمپیٹ ود دیم. میں نے ہنسنا ہے, میں نے لائف سٹائل, می مائی سیلف اینڈ آئی, زندہ باد فلانا, مرد آباد فلانا, میرا کوئی مقابلہ نہیں. مسلمان حرم شریف, مسجد نبوی کی رینوویشن کے لیے بھی غیروں کا محتاج ہو گیا ہے. I am not to be seen anywhere. I am not competing against anyone. جو آپ کے لیے دل سے آ کے آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, you make fun of them. میں تو آپ کا اپنا ہوں. Imagine KPL کشمیر پریمیئر لیگ, ICC, Indian Cricket Board, Indian Cloud, they never wanted to allow KPL to take place in آزاد کشمیر. کیوں ہوا؟ مجھے سب کہتے تھے نہیں ہوگا. اللہ کے آگے 2 رکعت صلاۃ حاجت کر کے کہتا تھا, یا اللہ اگر تو حق ہے تو یا اللہ یہ کروا, اور ہوا. اور میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اللہ رب العزت اس قوم کی تقدیر اور عزت بنائے گا انشاءاللہ. ڈونٹ لوز ہوپ, ڈونٹ گیو اپ. آج دنیا میں ریوائول ہو رہا ہے, رینیساں ہے, نیو ورلڈ آرڈر آ گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو. کبھی مبشر لقمان بھائی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے بات کر لینا. پاکستان کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ دین کی بات کرو, آپ پر سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز کرو گے جس سے دجال اور شیطان راضی ہوگا, then you will be given to importance. Go and study Lucifers, Freemasons. یورپ اور امریکہ میں انٹریکشنز ہوئی ہیں ان لوگوں سے, ڈیبیٹس ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی کتنی گرل فرینڈ ہونی چاہیے, کتنے بوائے فرینڈ ہونے چاہیے, کیسے کپڑے پہننے چاہیے, آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. یہی تو ہماری لمٹ سوچ ہے. زیادہ سے زیادہ دبئی, قطر, امریکہ, یورپ, انسٹنٹ فیم تھوڑا مل گیا. You have a daunting task ahead of you, and for that you need to be well equipped. اگر آپ نہیں تو پھر جاؤ اسپین میں. میں اسپین میں گیا, مجھے 3 دن رات کو نیند آئے. وہ مسجدیں, وہ لوگ سارے مرتد ہو گئے اور مسجدوں میں میوزیم بنے ہوئے. اللہ ظالم نہیں ہے. وہ مائیں, وہ بزرگ جو کشمیری, جن کی بیٹیوں کی عزت ان کے سامنے
پامال ہوتی ہیں, ان پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم as a nation we need to realize now that nobody will come to their rescue. حرم شریف کا لغاف کعبہ کو پکڑ کے عربی رو رہا ہے اور میں اس کا وٹنس ہوں. میں پریشان ہوں, اس کے زمان سے پاکستان نکلا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ gave us religion, Allah gave us everything, we never valued that, and now everything ends at Pakistan. We are praying for the prosperity of Pakistan. Why would he be doing that? کشمیر کی ماں, آؤ بلوچستان جب میں انٹیریئر منسٹر تھا, ایک لیوی جو اس کی 12,000 تنخواہ, جنرل ندیم جو آج ڈی جی آئے ہے, اس وقت یہ ڈی جی نارتھ تھا, میجر جنرل نارتھ, جی او سی نارتھ. ایک بلوچستان کے جوان کی شہادت ہوئی, ڈی جی گیا, دوسری شہادت ہوئی اسی کے بیٹے کی, تیسرے کی شہادت ہوئی, تو کہنے لگی کہ میں کس شکل میں اس ماں کو فیس کروں گا. تیسرا بیٹا جب شہید ہونے کے بعد ڈی جی صاحب وہاں کھڑے ہیں, تو وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ, پریشان مت ہو, میں شہید کی ماں ہوں, یہ تو 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں, میرے 100 بیٹے ہوں تو میں اس ملک پر قربان کر دوں. سیاچین کا جوان جو کھڑا ہے اس کو کون جواب دے گا؟ آپ کی ایئر فورس بیٹی یا بیٹا 24/7 ریڈ الرٹ ہے. آپ کے جو بارڈر پہ جو ٹروپس ہیں, یہ آپ کی اور میری ماؤں بہنوں کی, خانقاہوں کی, مسجدوں کی, مدرسوں کی, امام بارگاہوں کی عزتوں کے ضامن ہیں. And if I am unable to realize and value that, what will happen then? Then why people will come and say they have the courage to call you a rug state? When you become a purchasable commodity, when you make the decisions of your loved ones, when you can't make the decisions of your loved ones, اور غیر سے ایک بدماش آپ کی ماں بہن بیٹی کا فیصلہ کرتا ہے, then how can you say that I'm a sovereign state? پہلی دفعہ you are telling to the whole world that I will be a partner in peace and nothing on earth will ever undermine Pakistan. We need to be treated on equal terms. پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ کشمیر, سیاچین, سرکریک, گرداسپور, حیدرآباد پاکستان کے نقشے میں پہلے کیوں نہیں تھا؟ ایکیڈیمیا کو کیوں آن بورڈ نہیں بنایا گیا, ایڈوائزری بورڈ؟ وہ تمام ایمبیسیڈر جب سرو کرتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد کچھ اور کہتے ہیں. کچھ جنرل صاحبان بھی ان کو ٹیم کا حصہ بنایا کہ نئے اور پرانے ایڈوائزری بورڈز بنائے. کیوں بنائے؟ ان میں وہ پروفیشنلز ہیں, زیادہ تر اس جیسے جوان جو کہ انڈرسٹینڈ کر سے آل پارٹی ضروریت کانفرنس کو ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں بٹھایا. باہر جاتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ کشمیر الفاظ کی حد تک نہیں, I am Kashmir. Pakistani as a nation believe in Allah, the Holy Prophet Khatimul Nabeen Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. When it comes to the sovereignty of motherland, similarly the way we believe in the sovereignty of Pakistan, we believe in the sovereignty of Kashmir as well. So please, یہ لوگ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, جن کا کام, آپ کو پتہ ہے ایک آرٹیکل آیا انڈین نیوز پیپر میں, انہوں نے ایک اکانومسٹ نے, انڈین کانگریس کی گورنمنٹ تھی, اور وہ سکھ صاحب جو تھے منموہن سنگھ, ان کو کہا کہ آپ 4 انیشیٹوز لیں, پاکستان خدا نخواستہ خود کولیپس کر جائے گا. نمبر 1, پاکستان کے اندر جو پرفارمنگ آرٹ اور سپورٹس ریلیٹڈ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو نیشنلٹی دیں. نمبر 2, بارڈر کے تھرو فیک کرنسی انٹر کریں. نمبر 3, اسٹرینگولیٹ کریں, ان کی چوک کریں ہر چیز, سپورٹس, کلچر, لوگوں جائیں نہ. نمبر 4, اتنا جھوٹ بولو ان کے بارے میں کہ دنیا ان سے نفرت کرے. واٹ ہیپن, EU ڈسنفولاب 115 کنٹریز سنس 15 ایئرز ہندوستان جھوٹ بول رہا تھا. کس نے پکڑا ان کو؟ EU انفولاب نے. So now what I am telling is, لاہور پاکستان کا دل ہے. 62 to 3% پاکستان is پنجاب. اگر پنجاب بڑا بھائی ہو کے بلوچ کو, سندھی کو, پٹھان کو, مہاجر کو, گلگت بلتستانی کو, کشمیری کو, ہزارے وال کو, ہر ایک کو گلے لگائے, ساتھ چلے, اور میری دھرتی ماں کی بنیاد کوئی کہتا ہے تو
کہتا ہے نہیں کہتا, میں کہتا ہوں پاکستان کی بنیاد افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اٹ از دا سول آف دس مدر لینڈ. جو جھوٹ بولتا ہے, ہاں ایک جنرل غلط کام کرے, ایک بریگیڈیئر میجر کرنل غلط کرے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہے. آپ اپنے مورل کریج پیدا کریں. ڈونٹ بیکم اے پرچیزبل کموڈٹی. پھر دنیا آپ کی سنتی ہے نہیں سنتی. یہ میرا فورتھ پورٹ فولیو ہے. فارن منسٹر کے بغیر میں امریکہ جاتا ہوں, کیوں مجھے بھیجا جاتا ہے؟ آج آپ کو سوچنا ہے. وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. میں نکل جاؤں اور اس کو وضو کرا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھوائیں کہ کیا کام ہو رہا ہے. یو ول بی مسمرائزڈ ٹو دا کور. اینڈ میں کشمیر is a part of our belief system. 5th February, solidarity with Kashmir. You know what is happening right now across Europe? ہر سٹی میں, ہر کیپٹل میں اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی کشمیری ڈائسپورا, دے آر پلئنگ اے پیوٹل رول. ان کو ہم نے بتا دیا کہ ہندوستان نے ان کے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کر لیا ہے. خدا کے لیے پالیٹکس میں حصہ لیں, کنٹریبیوٹ کریں. جب الیکشن آئے آپ اس میں چیریٹی کریں تاکہ آپ کی سے ہو. اور پھر ایک اور چیز, آپ کیوں پالیٹکس میں نہیں آتے؟ ابھی آصف از گوئنگ ٹو کنٹیسٹ الیکشن فرام یو ایس. تو آج آپ کو میں اسی طرح ڈینش پارلیمنٹ میں ایک سمپل ون ایگزامپل وچ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو. ڈینش پارلیمنٹ میں سکندر پاکستانی پہلی دفعہ پارلیمنٹیرین بنا. میں جب گیا وہاں پہ تو مجھے کہتے ہیں شہریار بھائی میں کیا کروں, مجھے بتائیں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ڈینش پارلیمنٹ اور یہاں پہ میں کشمیر کو اٹھا سکوں. میں نے کہا بڑا آسان ہے. میں نے کہا پین کاغذ اٹھاؤ. اس نے اٹھایا. میں نے کہا جی لکھو, نمبر 1 پوائنٹ آف آرڈر, نمبر 2 کالنگ اٹینشن, نمبر 3 ریزولوشن, نمبر 4 بل, نمبر 5 آپ اسپیکر سے کہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ کرا دے. پھر کہتے ہیں نیکسٹ کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ذرا ان کو صرف یہ کریں. جب اس نے ہیومن رائٹس پہ ڈیبیٹ شروع کی تو اس نے کہتے اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب اس میں کہیں کہ ڈینش گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے ویزا وی کشمیر. وڈ یو بلیو, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, سکندر کی میرا مبشر بھائی کین ریچ آؤٹ, آئی ول گیو ہز نمبر ٹو ہیم. فارن منسٹر نے اس کے چیمبر میں آ کے اسے کہا کہ وی ہیو ٹریڈ ٹائز ود انڈیا, پلیز ہم بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں, اس کو فلور میں مت لاؤ. کیا وجہ ہے کہ مور دین 600 and something members ہیں یورپین یونین کے, مور دین 550 یورپین پارلیمنٹیرینز آر ڈیبیٹنگ آن کشمیر. کیا وجہ ہے کہ مور دین 35 سینیٹرز انڈر پومپیو کشمیر پر بات کر رہے ہیں, ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنز, جتنے بھی پارلیمنٹس اکراس گلوب. کیا وجہ ہے؟ پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل ویٹو کرتے ہیں. 3 دفعہ کشمیر ڈیبیٹ ہوا آفٹر ریووکنگ آف 35 and 370. کیا وجہ ہے کہ 2018, 19, 19, 20 یون رائٹس کی ہیومن رائٹس کمیٹی, یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی جو لکھتی ہے وہ اتنی شاکنگ ہے فار انڈیا, ویئر انڈیا ہیز ریئلائز دیٹ اٹ ہیز بیکم اے اسکار آن آور فیس. پھر ایک اور چیز, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز کیا خطابات دیتی ہے مودی کو. سو پلیز جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو, یاد رکھو ہمت مرداں مدد خدا. نیور گیو اپ, فائٹ ٹل دی اینڈ, نیور انڈرمائن ہیومینٹی, نیور کمپرومائز آن یور آئیڈیالوجی, نیور کمپرومائز آن یور فیتھ, نیور کمپرومائز آن یور مدر لینڈ. اینڈ بلیو یو می, once you start doing that, my Allah, the way غزوہ بدر میں اللہ نے مدد کی, جس طرح اللہ نے ابابیل کو بھیجا, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بچایا, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچایا. یہ سٹوریز نہیں ہیں, یہ متس نہیں ہیں. اللہ وہی اللہ ہے. مانگو اللہ سے. میں حرام اور حلال کی تمیز جب سیکھوں گا, جب میں پرائم منسٹر کے سامنے حق کی بات کر سکوں گا, جب سب کے سامنے بات کر سکوں گا, when I will not be a purchasable commodity, پھر میرا رب مجھ سے ہر چیز کو عزت دے گا. Start owning and valuing yourself. Start believing in yourself. Make this Pakistan a country to reckon with. Value your motherland. The world will value you. Value your motherland. Allah will value you. Value yourself.
Allah will value Kashmir and Kashmir will become a reality erected on the firm foundation of sincere commitment of those who have sacrificed everything. In the end, let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to ourselves and to our coming generations that we are here not only to survive, we are here to compete and we'll make a difference. Long live humanity, long live Kashmir and Pakistan.